سلمان مسٹ گو یہ تو کہہ رہی جن سا بار بار آ رہی ہے. ابھی اعزاز نے یہ کہا ہے کہ دیکھیے خاندان کا موجود ہونا ہیئرنگ کے وقت حلیمہ بی بی کا خان صاحب کے وکلاء کا موجود ہونا یہ ایک بنیادی حق ہے اور ایک نہیں اس میں 20 فیصلے ہیں کورٹ کے اور بالخصوص عمران خان صاحب کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ کوئی ہیئرنگ نہیں ہوگی جس میں خاندان اور خان صاحب کے نامزد وکلاء موجود نہ ہوں. تو ہمیں یہاں روک دینا بالکل سراسر قانون آئین اور اس فیصلے کی نافرمانی ہے. یہ بار بار ہو رہا ہے اور ہم بار بار پاکستان کی قوم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے حقوق عمران خان کے حقوق خاندان کے حقوق چھینے جا رہے ہیں. یہ ملک بالکل اب لاقانونیت کا شکار ہے. جس کو دل چاہتا ہے ان کا اندر کرتے ہیں, جس کو نہیں کرنا ہوتا اس کو اندر نہیں کرتے. اسی کو قید تنہائی کہتے ہیں. خان صاحب جن سے ملنا چاہتے ہیں ان کو نہیں ملنے دیا جا رہا ان سے. سلمان صاحب یہ کیا وکلاء کے بغیر سماعت چل رہی ہے, یہ کس طرح سماعت؟ دیکھیں وکلاء کی ایک ٹیم ہوتی ہے. سلمان صفدر صاحب مجھے نہیں پتا اندر گئے ہیں یا نہیں گئے, لیکن ہم لوگ جن کے وکالت نامے ہیں ہم سب کا حق ہے کہ ہم اندر جائیں اور خان صاحب کی معاونت کریں. آپ کو نہ بھیجنے کی کیا وجہ بتا رہے ہیں, یہ کیوں نہیں آپ کو؟ کوئی وجہ نہیں بتا رہے. یہ مجھ سے خائف ہیں. مجھے نہیں پتا ان کا کیا خیال ہے کہ میرے ذریعے کیا حقیقت باہر آ جائے گی, کیا سچ ہے جو باہر آ جائے گا. عظمیٰ بی بی یا حلیمہ بی بی کے ذریعے کیا سچ ہے جو باہر آئے گا. یہ چھپانا چاہتے ہیں. یہ خان صاحب کی آواز سے خوفزدہ ہیں, ان کے پیغام سے خوفزدہ ہیں. دیکھیں آج اگر یہ بھی ختم کر دیا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل سسٹم کا کیا حال ہے, آج دیکھ لیں کہ یہاں پہ ناکہ لگا دیا ہے. یہاں کیوں ناکہ لگایا ہے؟ کیونکہ پنجاب پولیس نے لگایا. آپ جیل کے دروازے تک اگر چلے جائیں تو وہ آپ کو روک نہیں سکتے. تو یہ اس سے پہلے ناکہ لگا دیتے ہیں. ٹیکنیکلی جیل کی جو پولیس ہے, جو وہاں پہ انتظامیہ, وہ یہ کہیں گے کہ جی وہ یہاں پہ موجود نہیں ہیں. یہ ٹیکنیکلی وہ صحیح کہیں گے کہ جی ہمارے گیٹ کے اوپر یہ ہوتا ہے. کئی دفعہ ہم جب اندر سماعت کے لیے ہوتے ہیں اور لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں باہر, تو وہ آگے سے کہتے ہیں جی ہم یہ, اور وہ صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے گیٹ پہ کوئی نہیں ہے. تو یہ گیٹ سے اس لیے یہ پہلے لگاتے ہیں. یہ بتاؤ ہر قسم کی بے ایمانی, چلاکیاں, بے شرمی ہو گئی ہے. اب اتنی بے شرمی ہو گئی ہے کہ پاکستان میں جو عمران خان نے باری باری دہرایا ہے کہ اگر ایک جمہوری ملک بنانا ہے, اس کے لیے سب سے پہلا اس کا اس کی بنیاد ہے وہ اخلاقیات ہے. جب سچ اور جھوٹی گواہیاں سارے پاکستان کو پتہ ہے, ہمیں اتنی عادت ہوگی ہے جھوٹ کی, ہم اس کو قبول کر رہے ہیں. ہم یہ جو لا قانونیت ہے اس کو بھی قبول کر رہے ہیں. ہم جب غداری کے جن کے اوپر آرٹیکل لگنا چاہیے ہم اس کو برائی بھی نہیں ہم سمجھ رہے. نہ ہم غداری کو برا سمجھتے ہیں, نہ ہم جھوٹ کو برا سمجھتے ہیں. اور یہاں پہ طاقت کے اوپر طاقت کی اس وقت وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ اس کو ہم بڑا سمجھتے ہیں. طاقت کا مطلب یہ بڑا آدمی ہے. بڑا آدمی کے پاس طاقت ہونی چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ صرف جس کے پاس طاقت ہے اس کی یہاں عزت. پاکستان میں یہ اخلاقیات بن گئی ہیں کہ جھوٹ سچ. تو وہ بدماش اور جو ڈاکو ہوتے ہیں پھر ان کو ساروں کو کھول دیں, جیلوں میں نہ بند کریں. جتنا بڑا بدماش, جتنا بڑا ڈاکو, ساروں کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ بھی بڑے بڑھ کے, پنجاب کے تو مشہور ہیں کہ بڑھ کے مار کے آتے ہیں, تو یہ بھی بڑھ کے مار کے, یہ بڑھ کے ہی ہے کہ آپ کو یہاں روک دیا ہے, لائرز کو بھی روک دیں, آپ فیملی کو بھی روک دیں. اور یہ سماعت ہو ہی نہیں سکتی جب تک عمران خان کی اوپن ٹرائل نہ ہو. اور عمران خان کی اوپن ٹرائل تب ہوگی جب ان کی فیملی موجود ہوگی. میڈم ہمیشہ کی طرح آپ کو آج پھر روک لیا گیا یہاں پہ, کیا اگلا لایا؟ یہ ملاقاتیں تو بند کی ہوئی تھیں, لیکن جو یہ ہے یہ عدالت میں یہ نہیں روک سکتے, کیونکہ عدالت میں جب ہمارے لائرز نے کہا تھا اوپن ٹرائل میں, ہمارے لائرز نے کہا تھا ہم پیش ہی نہیں ہوں گے, ہم کیس نہیں چلنے دیں گے. عمران خان نے بھی کہا جب تک میری فیملی یہاں موجود نہیں ہوگی. تو اس وقت لائرز اندر گئے
मेरे ख्याल में कार्रवाई करनी थी, और उन्होंने हमारे लॉयर सलमान सफदर को रात को लेट बताया, हमारी फैमिली को लेट पता चलता। वो सारे धुंध में घबरा के परेशान होकर दिन रात करके धुंध में पता नहीं 6-6 घंटे लगा कर सफ़र करके आए हैं, और उनको आप आके रोकते हैं। तो ये देख लें, ये इमरान खान से इतने डरे हुए हैं, इतने डरे हुए हैं, ये औरतों और बच्चों से डरे हुए हैं। मंगल वाले दिन बच्चे और औरतों बुजुर्गों पे इन्होंने तेज़ाब डालकर वाटर कैनन चला दिया। क्योंकि ये जो पुलिस वाले हैं, मैं आपको ये बता दूं, ये पुलिस वाले एक दिन ये खड़े हो जाएंगे इनके खिलाफ और इनकार कर देंगे कि हमने औरतों और बच्चों के ऊपर जुल्म नहीं करना। फिर ये बदमाश हायर करेंगे, लेकिन जिस दिन ये इंशाल्लाह ये नहीं करेंगे अपने औरतों और बच्चों के ऊपर जुल्म, इसलिए वो पुलिस, एक दो ने हमें कहा कि हम इसलिए तो पुलिस में नहीं आए थे कि सामने औरतें और बच्चे बैठे हम उनके ऊपर लाठीचार्ज करें। हमारे यहाँ कोई यहाँ गुंडा बदमाश तो नहीं थे, वहाँ तो बच्चे और औरतें ख़वातीन बैठी हुई थी रात को, सारों को पता है, लोग गवाह हैं इस चीज़ के, बुजुर्ग बैठे हुए थे। अल्लामा नासिर को उन्होंने वाटर कैनन से टारगेट करके 3 दफ़ा गिराया। तो ये क्या, ये पाकिस्तान में अखलाकियात का या मनाजर देख रहे हैं, लेकिन ये जो कर रहे हैं ये डरे हुए हैं। हम भी नहीं इस चीज़ को, इमरान खान को कैद तन्हाई में और बुशरा बीबी को छोड़ेंगे। हम इसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम जाके वहाँ बैठ जाएंगे, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ही नहीं कुछ कर सकता, फिर क्या आप इंतज़ार कर रहे हैं कि लोग क्या करेंगे उसके बाद? आप बता दें, ऐसे मुल्कों में जहाँ पे लोग बेबस हो जाएं और लोगों के पास कोई रास्ता ना मिले इंसाफ का, तो फिर क्या करते हैं? ये तो गैर कानूनी काम कर रहे हैं। हुकूमत ही इलीगल काम करे, हुकूमत ही कानून तोड़े, तो हम किसके पास जाएंगे? जी सर, अदालत ने 10 साल सजा सुना दी ये भी वो लिखा हुआ आ रहा है, हम भी यही पढ़ रहे हैं। इस पे क्या ये जज साहब आए हैं, सजा सुनाई है और चले गए। तो आज जल्दी से सजा, मैं आपको बता देती हूँ स्क्रिप्ट क्या होगी। स्क्रिप्ट ये होगी कि जल्दी से, इसलिए रात के 10 बजे इनको 8 बजे ख्याल आया इस धुंध के मौसम में कि जल्दी से सज़ा सुना दो, ताकि वो जो डोगर साहब हैं 1 साल के बाद हाई कोर्ट में केस सुन लें और वहाँ पे बेल दे देंगे। ये कोई इतना कोई ज़हीन लोग नहीं है कि इनको स्क्रिप्ट नहीं पता। स्क्रिप्ट तो हम आपको पहले से लिख के दे चुके हैं। इन्होंने, याद रखें इन्होंने क्या किया आज। ये इतने खौफज़दा हैं, इनको सिर्फ ये डर था कि कोई इमरान खान से मुलाकात ना करे। क्यों? इमरान खान अगर कैद में आपने 10 साल सजा दी तो क्या फ़र्क पड़ता है? 10 साल आपने पहले 14 साल सुनाई दी है। तो अगर इतनी कैद के साथ अब ये चाहेंगे कि डोगर 1 साल और इस केस की बेल ना सुने, वो घसीटे। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ, अब लोगों का सब्र ख़त्म हो गया। ये स्क्रिप्ट, अगर इनका ख्याल है हर साल एक केस चलाएंगे, 6 महीने के बाद एक नया केस कोई डाल देंगे, क्योंकि 300 केसेस में से कोई नया केस खोलेंगे, और उसके बाद हम 10 साल इमरान खान को इस तरह कैद में रखेंगे। इंशाल्लाह ये नहीं होगा, ये पाकिस्तान के लोग नहीं होने देंगे। ये हमें अब यकीन है पूरा, हम भी नहीं होने देंगे और ना ही पाकिस्तान के लोग होने देंगे। अब आप देखेंगे जो इन्होंने कर रहे हैं ना, अब देखेंगे। जी सफदर साहब, आपको याद है जब वो गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने ये बताया था कि जी हमने पूरा केस जो है ना वो जीत लिया है, खत्म हो गया। तो अब ऐसे आप क्या समझते हैं कि राजा साहब, जरा अगर आप भी देखिए, इस केस में कुछ नहीं है, ये हर एक के सामने बात वाज़ेह थी बिल्कुल। तमाम मुकदमात खान साहब के पास एक अप्रूवर की बुनियाद पे चलाई जा रही है कि एक शख्स जो कहते हैं हाँ मैं मुजरिम हूँ, मेरी गवाही को मानो,
کہ دنیا بھر کا مروجہ اصول ہے کہ ایک شخص جو اپنے آپ کو خود مجرم کہتا ہے اس کی گواہی کو کمزور ترین گواہی سمجھا جاتا ہے. خان صاحب کے پاس ان کے پاس کوئی گواہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایسے شخص کی گواہی پہ اعتبار کریں جس کو خان صاحب نے نوکری سے برخاست کیا تھا. وہ آ کے کہتا ہے کہ ہاں مجھے کہا تھا کہ اس پہ پریشر ڈالو اور انڈر ویلیو کرو. ایف بی آر کے ملازمین کہاں گئے؟ انہوں نے بھی وہی قیمت لگائی تھی جو کسی اور نے لگائی. تو بالکل یہ لغو مقدمات ہیں، کمزور ترین گواہی پر مبنی مقدمات ہیں اور یہ سب جانتے ہیں. ایک سیکنڈ وہ جھوٹا آدمی ثابت ہو گیا تھا عدالت کے اندر، وہ جھوٹ ثابت ہو گیا تھا 1-2 مہینے پہلے یہ کیس. اس لیے ان تمام مقدمات میں کچھ نہیں ہے، یہ بھی جانتے ہیں کچھ نہیں ہے. ایک شخص کو کھڑا کر کے کہنا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے ایف پی آر پہ یا میں نے ایویلویٹر پہ دباؤ ڈالا تھا اور اس کے اوپر آپ کنوکٹ کر دیں عمران خان کو، یہ بے وقوفی ہے ان کی. حلیمہ آئندہ کی حکمت عملی کیا ہے اس کو چیلنج کریں گے یا ساتھ احتجاج کی بھی حکمت عملی ہے؟ یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں آگے کیا ہوگا یہ ایکسپیکٹڈ تھا. یہ تو ہم 2 مہینے پہلے اس کو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہی سزا ہوئے گی. بات اس کی نہیں ہو رہی، بات یہ ہو رہی کہ عمران خان کو غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے اور بشرا بی بی کو قید تنہائی میں کیوں ڈال دیا. آپ ایک قیدی سے بھی ڈر رہے ہیں، آپ ایک قیدی سے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ 90% پاکستان کی آواز ہے. لیکن آپ کا خیال ہے جن کی آواز ہے وہ بھی تو اپنے لیے بول سکتے ہیں. آپ اگر آپ عمران خان کو قید تنہائی میں کریں گے جو 90% 20 کروڑ یہاں لوگ ہیں اور جو 110 ملین جوان یہاں پہ ہیں، آپ کا خیال ہے کہ وہ کتنی دیر برداشت کر دیں گے؟ ساری دنیا میں اسی طرح ہی تبدیلی آ رہی ہے اور اس کا یہ انتظار کریں.